خدارہ ہمارا یہ پیغام اوپر تک پہنچا دیں کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر ملازم 8 تاریخ کو پرسوں اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف نہیں ہیں، افواج کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ملازمین اگر آ رہے ہیں تو اپنے جائز آئینی حقوق کے لیے آ رہے ہیں۔ منتخب حکومت، اپنے ادارے، افواج اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جائز آئینی حقوق کے اوپر کسی بھی صورت کی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز جو ہیں اس کے اوپر ہمارا مطالبہ ہے کہ عمل درآمد کیا جائے، مگر اس میں بھی جو ملازمین دشمن ایک پالیسی رکھی گئی ہے، تنخواہوں میں اضافہ تو ہے ہی ہے، پینشن کے حوالے سے جو کمیوٹیشن کو اس کو 35% سے 25% پہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کو 2 لاکھ سے لے کے 15-20 لاکھ تک، گریڈ 1 سے لے کے جو 4 کا ملازم ہے تقریباً 2.5 سے 3 سے 4 لاکھ روپیہ اس کا کم ہوگا۔ ٹائملی بتا رہا ہوں، خاص طور پہ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ فیڈرل سیکریٹریٹ اور مخصوص اداروں کے اندر 17 سے اوپر کے جو افسران ہیں سی ڈی اے کے اندر بھی ایگزیکٹو الاؤنس 150% مل گیا۔ اگر رہتے ہیں تو آپ لوگ رہتے ہیں، جو دیگر ادارے ہیں اس میں بھی کچھ 17 اینڈ ابو کے افسران رہتے ہیں۔ اٹیچ ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، گریڈ 1 سے 16 کے وہاں پہ تمام ملازمین رہتے ہیں۔ بعد میں گلا مت کیا جائے، رونا نہ رویا جائے کہ کسی مخصوص طبقے کو جو ہے امرات ملی ہیں یا اکراس دی بورڈ جو ہے تنخواہوں کے اندر جو ہے اضافہ ہو گیا۔ جو مصدقہ اطلاعات ہیں ابھی تک حکومت نے 10% دینا ہے یا 20% دینا ہے۔ جس نے ابھی ریسنٹلی 300% رننگ بیسک پے کے اوپر تنخواہ بڑھائی ہے اس کو بھی وہی اضافہ ملے گا۔ جو بیچارہ سنگل تنخواہ لے رہا ہے، پسا ہوا ملازم ہے، محروم، اس کو بھی وہی ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ اپنے حق کے لیے آپ نکلیں گے، اپنے بچوں کے لیے، تو ایک دفعہ پھر سے بتا رہا ہوں، یہ 2 روز ہیں۔ سیکریٹریٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم احتجاج کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں وزارت خزانہ کے سامنے۔ 8 تاریخ کو تو اکٹھے ہونا ہی ہونا ہے، کل 7 تاریخ کو بھی وزارت خزانہ جو ساتھی پہنچ سکتے ہیں، ہر صورت میں دن 11 بجے پہنچیں۔ وزارت خزانہ کو ہم نے باور کرایا ہے کہ ہم پہرا دے رہے ہیں۔ تمام اداروں سے وزارت خزانہ کے حکام بالا جو فیصلہ ساز ہیں، اگر وہ یہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے پیغام ہے کہ محروم ملازمین کو سب سے پہلے اہمیت دی جائے، اس کے بعد تمام ملازمین، ظاہری بات ہے جس کی ڈبل بھی ہے، کوئی 100% لے رہا ہے، کوئی 45-50 پہ کھڑا ہوا ہے، ان کی باری آتی ہے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ کیا جائے۔ صوبوں کے ملازمین کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے کہ صوبوں کے ملازمین کا اکثر یہ سوال آتا ہے کہ صوبوں کو کیا فائدہ ہے، تو پھر بتاتا چلوں کہ وفاق میں جو بھی فائدہ ہوا ہے، ڈسپیرٹی ریڈکشن کا اگر فائدہ ہوا 25% یا 15%، صوبوں کو اس کو فائدہ ہوا۔ بجٹ میں جتنی بھی مراعات آئیں، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم ہونا ہے تو وہ صوبوں کو اس کا بینیفٹ ہوا ہے، اور اگر وفاق کے اندر یہ کٹ لگ جاتا ہے تو صوبوں میں آٹومیٹکلی یہ جو پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر کٹوتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اوپر والی جیب میں ریلیف ڈالا، سائڈ والی جیب سے نکال لیا، تو اس سے بچنا ہے۔ اور بچت اسی صورت میں ممکن ہے۔ ریلیف کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ کتنا ریلیف ہے، پینشنرز کے حوالے سے وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے، ریگولرائزیشن کے ملازمین کے لیے پیغام ہے، تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹڈ ہاک ملازمین کے لیے کہ سر پہ کفن باندھ کے غیر سیاسی رہتے ہوئے، پرامن رہتے ہوئے آپ نے 8 تاریخ کو پہنچنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس منظم طریقے سے آپ کی آواز آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے اٹھائی، آج تک ملازمین کے حقوق کی آواز اس طرح سے نہیں اٹھائی گئی۔ اور اگر اس بجٹ کے اندر جو ہے ناکامی ہوتی ہے تو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین جو محروم ہیں، خاص طور پہ ان کی ناکامی ہے، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے قائدین کی ناکامی ہے، اور اوورآل جو ایک ہم موٹو لے کے چل رہے ہیں، یہ اس کی ناکامی بھی ہے۔ اس میسیج کو شیئر کریں۔ صرف 2 دن ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مزدور اگر محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کو 2 دن کی اجرت معاوضہ ملتا ہے۔
مگر آپ لوگ اگر خلوص نیت کے ساتھ نکل آئے، یہ 2 دن اپنی سٹرینتھ آپ نے دکھا دی، حکومت کو بتا دیا کہ کتنا بڑا طبقہ جو ہے اس محرومی کا شکار ہے. خاص طور پہ ڈیفنس پیڈ سول امپلائیز کے لیے میسیج ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ملتی، تو جب شہداء کے لیے یہاں پہ یوم تکریم ہم منا رہے تھے تو آپ وہاں پہ آ سکتے تھے. کسی کے چہرے کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ وہ کس ادارے سے، اگر لکھا ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہے اور اپنے حق کے لیے آیا ہے، اور ہم حکومت جس طرح سے والدین ہیں حکومت سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر حکومت کے ذمہ داران، آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یقین دہانی دلاتے ہیں اکٹھے، تو ہم نے ہر صورت پہ ہونا ہے، پہلا دینا ہے. تو یہ پہلا بجٹ ہوگا کہ ملازمین ڈھول کی تھاپ پہ اور گھوڑوں کے رقص کے اوپر یہ بجٹ سنا جائے گا، اور ملازمین حکومت کا شکریہ بھی ادا کریں گے، تشکر بھی منائیں گے، اور ملک دشمن قوتوں کو یہ پیغام دیں گے کہ حکومت اپنے بچوں کے ساتھ، محروم ملازمین کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ہم بھی حکومت کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، ابھی بھی کھڑے ہیں. مگر محروم ملازمین کو اگر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی اور ناانصافی کی گئی تو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ ہم اس بجٹ کو مسترد کریں گے، اور جتنے بھی ملازمین وہاں پہ آ رہے ہیں پھر جیلوں میں بھیج دیا جائے. نہتے تھے، نہتے ہی جیلوں میں جائیں گے. ہم اس وقت بھی اف نہیں کریں گے، خاموشی سے سر جھکا کے جیلوں پہ چلے جائیں گے. مگر جس طرح سے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوتی، ہم حکومت کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، مگر اس بچے کی طرح ضرور کریں گے جو بازار کے اندر کپڑے کھینچ لیتا ہے، شلوار پکڑ لیتا ہے اپنے والد کی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور اس خجالت کو مٹانے کے لیے والد سے اگر 10 روپے کی چیز مانگتے ہیں تو تماشا جب دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو والد 100 روپیہ دے کے جان چھڑاتا ہے. تو خدا را ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ملازمین کی ذمہ داری ہے، میں ایک دفعہ پھر سے بتا رہا ہوں، دفاتر میں بیٹھ کے سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے کہ جس کمرے میں جاتا ہوں اٹھتے ہیں تو میرے پاس چل پڑتے ہیں میرے ساتھ، مگر دیگر ساتھی جاتے ہیں تو دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو عملی طور پہ خود نکلنا ہے. ایک ایک کمرے میں جانا میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو کوہسار بلاک کے ساتھی خاص طور پہ کل ہر صورت میں آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے. 8 تاریخ کو تو فیصلہ کن دھرنا ہو رہا ہے. وفاق کی تمام یونینز، صوبوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملازمین آ رہے ہیں، اور یہ وفاق کے تمام ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کوفہ والا کام نہیں کرنا. ہم نے ساتھیوں کو بلایا ہے تو ان کا بہترین استقبال بھی کرنا ہے اور میزبانی بھی کرنی ہے. اس میسج کو شیئر کریں. صوبوں کے ملازمین کے لیے بھی پیغام ہے کہ اجتماعی لڑائی ہے، اور یہ اجتماعی لڑائی سب سے پہلے وفاق میں لڑی جائے گی، اور وفاق کا جو بھی بجٹ ہوتا ہے صوبے اس کے بعد بجٹ پیش کرتے ہیں، وہی ریلیف انشاءاللہ تعالی ہمارے صوبوں کے بھائیوں کو ملے گا. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ملازمین کے حقوق کا پہلے بھی دفاع کرتا آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتا رہے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں. ڈسیبل امپلائیز کے لیے خاص طور پہ میسج ہے کہ آپ نے بھی ہر صورت کے اندر شرکت کرنی ہے. بہت شکریہ.